اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے سائیکولوجیکل حجاب کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے؟ حجاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ حجاب کا اصل مقصد ہے ہم اللہ کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ حجاب کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ایک انسان شیطان اور ابلیس بن جائے۔ قرآن کریم میں 7 نمبر سورہ الاعراف کے 26 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے یہ کپڑے جو ہے آپ پہنیں گے، لیکن سائیکولوجیکل جو ہے نفسیاتی طور پہ جس حجاب کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں 24 نمبر سورہ النور، اس کی آیات جو ہے 30 اور 31۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والوں سے کہہ دے کہ ان کی نگاہوں میں حیاداری ہو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلا مومن مردوں کے لیے حجاب کیا ہے؟ نگاہوں میں حیاداری رہے۔ نگاہوں سے دوسروں کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن سیکس کے نظر سے نہ دیکھیں۔ تو کون سے نظر کو حفاظت کرنا ہے؟ جس سے سیکس ابھرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد جا کے 31 میں کہا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی نظروں کو حیا آمیز کر لیا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے اور اپنی زیبائش کے نمائش نہ کرے سوائے اس کے کہ جو اس میں ظاہر ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنے اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لے۔ یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اس کو پردہ میں رکھنا ہے۔ جو سیکس بھری نگاہیں ہیں اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، وہ ہے سائیکولوجیکل حجاب۔ منہ کو ڈھانپنا نہیں ہے۔ مختلف مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں اور مختلف علاقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو سیل پیک کر دیا گیا۔ افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی خواتینوں کو تو اس طرح سے پیک کر کے رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے جو حجاب ہے اس حجاب کے بالکل برعکس ان کے اپنا حجاب ہے۔ تمام خواتینوں میں جن کو اللہ نے چنا ہے وہ ہے مریم صدیقہ۔ ان کی پردہ کیا ہے؟ آئیے ہم ذرا قرآن سے دیکھتے ہیں۔ کیا وہ منہ کو ڈھانپ کے رکھتی تھی؟ برقع پہن کے اپنا چہرہ کو جو ہے وہ چھپاتی تھی؟ دیکھیں کیا لکھا ہے 19 نمبر سورہ مریم، اس کے 27
اور 28 ان دو آیاتوں کو ہم دیکھتے ہیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ، پھر وہ عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی. قالوا یا مریم، قوم کے لوگ کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بلا شبہ تو نے ایک ناشائستہ کام کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی ہے اور نہ ہی تیری ماں بدکار ہے. ایک خاتون کو چار طرف سے پہچاننا ہے، یہ ہے اسلام، اور اسی میں حجاب بھی کرنا ہے. قوم کے لوگ مریم صدیقہ کو ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں، کیا؟ یا مریم، اگر منہ چھپا ہوا ہو، برقع اگر پہن کے منہ ڈھانپ کے اگر آتی تو کیا کوئی بھی پہچان سکتے تھے؟ لیکن یہاں قولو، قوم کے تمام لوگ یا مریم ڈائریکٹ پہچان رہے ہیں. اس کے بعد بھائی کی طرف سے یا اخت ہارون، ارے تو ہارون کی بہن ہے. اس کے بعد باپ کے اور ماں کی طرف سے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ تو فلاں کی بیٹی ہے، ان کی ماں تو فلاں ہے. اس طرح سے ایک خاتون کو پہچاننا ہے. اور سائیکولوجیکل حجاب کس طرح سے ہے آپ کو پتہ چل گیا. اگر میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو کبھی بھی ہماری جو سیکس ہے وہ اجاگر نہیں ہوگی. لیکن یہی بہن کی جگہ اگر اپنی چچازاد یا مامازاد بہن ہو، پھوپھیزاد بہن ہو، اگر ہم چاہیں تو اپنے سیکس کو ابھار سکتے ہیں. تو اس سیکس کو کنٹرول پہ رکھنا ہے، نفسیاتی طور پہ اپنے کو کنٹرول پہ رکھنا ہے. یہ ہے حجاب، سائیکولوجیکل حجاب. اور حجاب کا اصل مقصد ہے یہ قرآن کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو ہم سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم شیطان اور ابلیس بن جائیں گے. اور یہی ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مختلف یہ جو پورنوگرافی جو ہے، یہ جو سیکس کے ویڈیوز ہے، یہ جو گوگل میں جاتے ہیں لوگ، یوٹیوب میں اور فیس بک میں اور پتہ نہیں کیا کیا سب گندی چیزیں دیکھ دیکھ کے جو ہے اپنے کو شیطان اور ابلیس بنا کے چھوڑا ہے. شیطان اور ابلیس کوئی کیا بولتے اس کو، کوئی ہوا سے نہیں آتی. یہ آپ کے اور ہمارے جو اندر کی جو غلاظت ہے، جو برائی ہے، جو برا خیال ہے، یہ سب ابلیس اور شیطان کے کیریکٹر ہے. اگر اس پہ ہم چلنا چاہیں گے تو ہم چل سکتے ہیں، لیکن اسی کو تو کنٹرول پہ لانا ہے. اسی کو کنٹرول کر کے اپنے کو مومن اور مسلم بنا کے چلنا ہے. یہ ہے اسلام.